الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے امام مالک اور امام بخاری، بزرگوں کی سیرت اور علماء اور ائمہ کے احوال۔ اس سے ہم کو بھی واقف ہونا چاہیے اور ہماری نسلوں کو بھی واقف ہونا چاہیے۔ ہماری نسلوں کے سامنے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہیرو نمونہ ہیں، عورتوں کے لیے ہیروئنیں نمونہ ہیں، یا سیاسی لیڈر نمونہ ہیں، یا کھیل کود میں کھلاڑی نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ مجاہدین کی زندگی ہونی چاہیے، علماء کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے، محدثین کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ بنائیں۔ سیر الاولین مواعظ للآخرین، اگلے لوگوں کے قصے پچھلے لوگوں کے لیے نصیحت ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ ان کے سامنے اچھے نمونے رکھے جائیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت سے کمالات سے محروم ہیں، اور جو ہدایت ان کو ملنی چاہیے وہ ہدایت ان کو نہیں ملتی۔ آپ خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، بعض صلحاء کے بھی واقعات بیان کیے ہیں، جیسے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے یا اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات نبی نہیں تھے لیکن صلحاء تھے، تو صالحین کے ذکر سے روشنی ملتی ہے، صالحین کے ذکر سے نمونہ ملتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، یہ قرآن کریم کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ تو امام مالک، جن کو محدثین کا امام کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، اور امام شافعی، امام ابو یوسف اور بڑے بڑے علماء نے جن کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا ہے، اور جن کو ان کی امام مالک کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ کچھ مختصر سے احوال میں ناظرین کے سامنے امام مالک کے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے اور سامعین سمجھیں کہ ہمارے علماء اور ہمارے محدثین کے اندر کتنا استغنا تھا، کس قدر قناعت تھی، کتنی خودداری تھی، کتنے غیرت مند تھے، اور کیا روب و دبدبہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے امام مالک کا حال سنیے۔ امام شافعی بھی کتنے جلیل القدر امام گزرے ہیں، قریشی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس شافعی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر مجھے شوق ہوا کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کروں اور مدینہ جا کر میں ان سے علم حاصل کروں۔ تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ امام مالک کے پاس جانا تو اس میں مناسب نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی سفارش، کوئی واسطہ وسیلہ لے کے جائیں۔ تو چونکہ ہم مکے کے اندر عزت اور وقات کی نظر سے ہمارا خاندان دیکھا جاتا تھا، کیونکہ آل بیت رسول تھے، تو اس لیے ہم کو مکے کے گورنر تک رسائی ہو گئی جو مکے کا حاکم تھا۔ تو ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے مکے کے گورنر سے درخواست کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سفارش لکھ دو، تاکہ وہ آپ کی سفارش کی وجہ سے اپنے حلقہ درس میں ہم کو داخل کر دیں۔ تو مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کے نام ایک سفارشی خط لکھا، اور یہ لکھا کہ یہ اعلیٰ خاندان کے فرزند ہیں اور امام مالک سے علم حاصل کرنے کا ان کو شوق ہے، لہٰذا آپ ان کو امام مالک سے ملوا دیجئے۔
اور امام مالک کے حلقہ درس میں ان کو بٹھا دیجئے۔ ہم بڑی خوشی کے ساتھ مدینہ حاضر ہوئے اور مدینے کے گورنر سے ملے اور مدینے کے گورنر کو مکے کے گورنر کا خط حوالے کیا۔ مدینے کے گورنر نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک آہ بھری اور کہنے لگا کہ صاحبزادے، خدا کی قسم، لو کلفتنی المشی من المدینہ الی مکہ حافیا کان اہون علی من ان احضر باب مالک، کہ بیٹا اگر تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں مدینے سے مکے تک 200 میل کا سفر پیدل طے کروں تو یہ میرے لیے آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں امام مالک کے دروازے پر حاضر ہوں۔ غور فرمائیے، مدینے کا گورنر، سب سے بڑا مدینے کا حکمراں، کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ کو مدینے سے مکے تک پیدل چلنے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ارے مدینے کے گورنر کے لیے 200 میل کا سفر کرنا آسان ہے اور امام مالک کے دروازے پہ جانا مشکل ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہے جو آپ کو 200 میل کا سفر آسان ہے اور امام مالک کے دروازے پر جانا مشکل ہے؟ کہا بیٹا یہی تو تم نہیں سمجھتے ہو۔ اگر پہروں کے دروازے پہ ہم کھڑے رہیں، پہروں گھنٹوں کے دروازے پہ کھڑے رہیں اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیں یا اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں تو سمجھ لو کہ بہت خوش نصیب۔ بہت سے لوگ تو ان کے دروازے سے واپس کر دیے جاتے ہیں اور اپنا سا منہ لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ تب میں سمجھا کہ امام مالک کا کتنا روب اور کتنا دبدبہ ہے۔ تو اب دیکھیے علماء کا کیا حال ہے، کوئی وقات نہیں، کوئی عزت نہیں، کچھ تو علماء کے اعمال کی وجہ سے اور کچھ دینی انحطاط کی وجہ سے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسی کشتی کو نہیں تاب تلا تم صد حیف، افسوس ہے کہ وہ کشتی اب موجوں کے تھپیڑے برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی کشتی کو نہیں تاب تلا تم صد حیف جس نے منہ پھیر دیے تھے کبھی طوفانوں کے۔ جو علماء طوفانوں سے ٹکرا جاتے تھے اور طوفانوں کو موڑ دیتے تھے، وہ علماء اب تھپیڑے سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دینی انحطاط اور علماء کی کوتاہیاں۔ تو اس لیے میں نوجوانوں کے سامنے ایک نمونہ رکھتا ہوں کہ اس سے اندازہ کرو کہ دور اول کے اندر علماء کا کیا دبدبہ تھا، ان کی کیا وقات تھی۔ مدینے کا گورنر مکے کے گورنر کا خط لے کر امام شافعی کے ساتھ امام مالک کے دروازے پر حاضر ہوا۔ دروازے پر حاضر ہونے کے بعد آواز لگائی یا دروازے کو دستک دی یعنی کنڈی بجائی تو ایک باندی نکلی اور اس نے کہا کہ کس لیے آنا ہوا ہے؟ تو کہا کہ جا کر امام مالک سے عرض کر دو کہ مدینے کا گورنر آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے دروازے پر آ کر کوئی آپ کے نوکر سے، آپ کے ملازم سے یہ کہے کہ شہر کا حاکم، شہر کا سب سے بڑا افسر دروازے پر ہے، تو آپ سر کے بل حاضر ہوں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، پیر رکھیں گے کہیں اور پڑیں گے کہیں۔ لیکن اللہ والے کتنی بلندی پر ہوتے ہیں، مدینے کا گورنر دروازے پر حاضر ہے اور امام مالک کو خبر دی جا رہی ہے، تو امام مالک کی طرف سے جواب کیا آتا ہے اسے غور فرمائیے۔ وہی باندی جواب لے کے لوٹتی ہے، امام مالک نہیں آتے ہیں۔ جواب لے کر باندی آتی ہے کہ پوچھا ہے حضرت امام نے کہ کس لیے آنا ہوا ہے گورنر صاحب کا۔ اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے آنا ہوا ہے تو ایک پرچے کے اوپر مسئلہ لکھ دیں، جواب آ جائے گا، اور اگر اور کسی کام سے آنا ہوا ہے تو اس کے لیے میں نے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا ہے، جمعرات کے دن آئیے، اس سے پہلے میں نہیں مل سکتا کیونکہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ آپ نے غور سے سنا کہ امام مالک نے کیا جواب دیا اور باندی کیا جواب لے کر آئی کہ اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے گورنر صاحب آئے ہیں تو پرچے پر لکھ دیں، اس کا جواب آ جائے گا۔
اور اگر کسی اور کام سے آئے ہیں تو اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر ہے، آج ہم نہیں مل سکتے۔ بس امام شافعی کو اس جواب سے سمجھ میں آ گیا کہ گورنر مدینے کا کیوں کانپتا تھا یہاں آتے ہوئے۔ مدینے کے گورنر نے کہا کہ مکے کے گورنر کا خط ہے اور آل رسول میں سے سید خاندان سے ایک نوجوان آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ جب مکے کے گورنر کا حوالہ دیا اور آل رسول کا حوالہ دیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دروازے سے باہر گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ باندی 2 کرسیاں لے کر آئی، ایک کرسی امام مالک کے لیے اور ایک کرسی گورنر صاحب کے لیے، اور امام مالک بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی متانت کے ساتھ تشریف لائے۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر بات کا سلسلہ جاری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ چل رہی تھی حاضرین کرام کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو مدینے کے گورنر نے حضرت امام مالک کی خدمت میں مکے کے گورنر کا سفارش نامہ اور وہ خط پیش کیا۔ تھوڑی دور 2-4 سطریں امام مالک رحمۃ اللہ نے پڑھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ادریس عالی خاندان ہیں، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے ہیں، یہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس پر پہنچے کہ یہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خط پھینک دیا غصے میں آ کر اور فرمایا سبحان اللہ، علم و رسول اللہ یطلب بالرسائل، ارے اب علم کی یہ وقت ہو گئی ہے کہ سفارشوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم سفارشوں سے نہیں حاصل کیا جاتا، علم اپنے جذبہ صادق اور طلب صادق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کام خراب ہو گیا، یہ تو سفارش لکھوانا الٹا ہو گیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ سفارش سے آسانی ہوگی، سفارش ہی ہمارے لیے وبال جان بن گئی۔ اب مدینے کا گورنر مبہوت بیٹھا ہوا ہے، کچھ جواب نہیں بن پا رہا ہے، بغلے جھانک رہا ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا۔ تو پھر مجھ کو اللہ نے ہمت دی اور میں آگے بڑھا، کیونکہ کام تو میرا ہی تھا۔ میں نے کہا امام محترم، میں آل رسول سے ہوں، جو مجھے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس تعلق کا واسطہ دے کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے حلقہ درس میں آپ مجھ کو شامل کر لیجیے۔ بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جب یہ نکلا تو امام مالک آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اپنے حلقہ درس میں امام مالک نے شامل کر لیا۔ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دبدبہ کہ گورنر بھی ان کے ہاں جاتے ہوئے تھراتے تھے۔ اب ان کی بے نیازی اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت دیکھیے۔ امام شافعی فرماتے کہ ایک مرتبہ خراسان کے 10 گھوڑے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کیے گئے۔ نہایت عمدہ گھوڑے جو بادشاہوں کو نصیب ہوتے ہیں، وہ گھوڑے لا کر امام کے دروازے میں باندھ دیے گئے۔ میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے اور مجھے گھوڑے کی سواری آتی تھی تو میں نے ان کی تعریف کر دی۔ تو امام مالک کی سخاوت، یہ اللہ والے تھے، دنیا کی کوئی قیمت ان کی نظر میں نہیں تھی۔ امام مالک نے فرمایا جاؤ 10 کے 10 گھوڑے تمہارے ہیں، ان کو کھول لے جاؤ۔ تو میں نے کہا حضرت سب گھوڑے آپ نے مجھ کو دے دیے، ارے ایک گھوڑا اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں میں تو مدینے کے اندر سواری سے چلتا ہی نہیں۔ فرمایا میں تو مدینے کے اندر سواری سے چلتا ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے انی استحی ان اطاع تربتن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شرم آتی ہے کہ جس زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اس زمین کو میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندوں، اس لیے میں مدینے کے اندر سواری پر نہیں چلتا، پیدل چلتا ہوں۔ یہ تھا ان کا عشق رسول، یہ تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تھی دنیا سے بے نیازی، یہ تھا علماء کا دبدبہ، یہ تھا علماء کا وقار،
اسی طرح امام مالک کے چند سال کے بعد امام بخاری کا دور آتا ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے اندر امیر المومنین ہے امام بخاری۔ ما تحت ادیم السماء اصح من صحیح البخاری، آسمان کے زیر سایہ بخاری سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ یہ امام بخاری یوں ہی امام بخاری نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے تیاری کروائی، یعنی والدین ایسے عطا کیے گئے جو نہایت صالح اور نیک تھے۔ امام بخاری کا نام تھا محمد اور ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے محمد ابن اسماعیل۔ امام بخاری کے والد اسماعیل نے مرتے وقت یہ کہا علل اعلان کہ جتنا میں مال چھوڑے جا رہا ہوں اور جتنی میری میراث ہے اس میں 1 روپیہ بھی مشتبہ نہیں ہے، یعنی حرام تو چھوڑیے مال مشتبہ بھی نہیں ہے۔ ایسی تقوی کی زندگی، ایسا مال حلال امام بخاری کو اپنے گھر میں ملا۔ خود امام بخاری کا حال یہ تھا کہ تجارت کرتے تھے، تو ایک دفعہ کچھ مال تجارت آیا آپ کے دکان میں یا گودام میں یا جہاں مال رکھا جاتا تھا وہاں رکھا گیا۔ شام کو کچھ لوگ آ گئے خریدار بن کر کہ ہم یہ مال خریدنا چاہتے ہیں، تو امام بخاری نے فرمایا کہ اس وقت تو میں مصروف ہوں، کوئی جواب نہیں دے سکتا، کل آنا۔ اگلے دن دوسرے لوگ آئے اور اس سے کئی گنا زیادہ نفع دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر امام بخاری نے کیا جواب دیا کہ بھائی کل جو لوگ آئے تھے میں نے ان کی نیت کر لی تھی، زبان سے تو نہیں کہا تھا مگر میں نے نیت کر لی تھی، لہٰذا میں یہ جو کئی گنا تم نفع دے رہے ہو یہ نفع لے کر میں اپنی نیت کھوٹی نہیں کرنا چاہتا، اپنے اور اللہ کے بیچ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے میں اسی ارادے پر قائم ہوں۔ تو اتنے پاکیزہ لوگ تھے۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ چاہے پوری دنیا سے پوچھا جائے غیبت کے بارے میں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میری زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق تھا امام بخاری کا۔ ایک مرتبہ 17 بار بھیڑ نے امام بخاری کی پیٹھ پر ڈنک مارا، 17 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ بھیڑ کاٹ لیتی ہے تو آدمی بلبلا اٹھتا ہے، تلبلا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور امام بخاری کی پیٹھ پر 17 مرتبہ بھیڑ نے ڈنک مارا، اور حضرت نماز میں تھے مگر حضرت نے نماز منقطع نہیں کی۔ جب نماز پوری ہوئی تب آپ نے کسی شاگرد سے کہا کہ دیکھو میری پیٹھ کا کرتا اٹھا کے دیکھو مجھے کون سی چیز تکلیف پہنچا رہی، تو دیکھا کہ پوری پیٹھ سوج گئی ہے، 17 مرتبہ بھیڑ نے مختلف جگہوں پر پیٹھ کے ڈنک مارا ہے۔ تو ایسے اللہ والے تھے، علم کے لیے کتنی قربانی دی ہے، تب جا کر ایسا آدمی پیدا ہوتا ہے۔ یہ شعر تو معلوم نہیں کس کے لیے کہا گیا، لیکن امام بخاری کے اوپر یہ شعر صادق ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ جو بخاری شریف ہے اور جس کو پوری دنیا نے خراج تحسین پیش کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے 16 سال کے عرصے میں، اور ایک روایت کے مطابق 13 سال کے عرصے میں یہ بخاری لکھی گئی ہے۔ آج کل کے علماء تو 2 سال کے اندر بخاری جیسی 2 جلدیں لکھ کے تیار کر دیتے ہیں، لیکن یہ بخاری 13 سال، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، آدھی زندگی صرف کر دی امام بخاری نے بخاری کو لکھنے میں۔ اور کس شان سے بخاری ترتیب دی گئی آپ کو معلوم ہے؟ ایک ایک حدیث پر پہلے غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد گویا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو مطمئن کر دے اس حدیث کے اوپر تو میں اس کو لکھوں، اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے یا اس میں کوئی سقم ہے تو نہ لکھوں۔ جب دل مطمئن ہو جاتا تھا تب جا کر حدیث لکھتے تھے۔ تو 13 سال تو لگ ہی جائیں گے، یا 16 سال تو اتنے کام میں لگ ہی جائیں گے۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر بخاری شروع کی، پھر کچھ دنوں تک مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا، اس کے بعد اپنے وطن میں جا کر اس کی تکمیل کی۔
تو حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو امام بخاری کو یہ مقام عطا کیا ہے، اس تقوی کے بعد، اس پرہیزگاری کے بعد، اس احتیاط کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اسی لیے جب امام بخاری کا انتقال ہوا، مہینوں تک امام بخاری جس جگہ دفن کیے گئے ان کی مٹی سے مشک اور عنبر کی طرح خوشبو آتی رہی، تو لوگ عقیدت میں مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اقربا ان کے پریشان تھے کہ ادھر مٹی لا کے ڈالی اور ادھر سب مٹی کھرچ کے لے گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، کوئی غیر معتبر آدمی لکھتا تو ہم بیان نہ کرتے، لیکن اتنا بڑا شارح حدیث اور محتاط اور ذمہ دار آدمی نے، حافظ ابن حجر نے بخاری کے مقدمے میں لکھا ہے، جو بخاری کے احوال جس میں لکھے ہیں کہ مہینوں تک قبر پر مٹی ہی نہیں ملتی تھی، کیونکہ عقیدت میں لوگ مٹی اٹھا لے جاتے تھے، وہ مشک و عنبر کی طرح مہکتی تھی۔ تو مجبور ہو کر گھر کے لوگوں نے بخاری کی قبر کے چاروں طرف لکڑی کا یا لوہے کا جال لگایا تاکہ لوگوں کی دست برد سے مٹی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو اس اعزاز کے ساتھ نوازتا ہے۔ حماد ایک عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تو آرزو کر نہیں سکتا کہ میں امام بخاری بن جاؤں، کیونکہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، مگر میری یہ آرزو ہمیشہ رہی کہ کاش کی میں امام بخاری کے جسم کا کوئی بال ہی ہوتا ہے۔ ایک اور عالم بیان کرتے ہیں کہ مصر میں 30 جلیل القدر علماء سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ یہ امام بخاری کے زمانے کی بات ہے۔ امام بخاری کے معاصر اور ان کے زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ 30 علماء مصر سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ امام بخاری سے ملاقات ہو جائے اور ہم گھنٹوں ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں۔ یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔